السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نعم أنا بخير والحمد لله وكيف أنت؟ جی کہاں سے ہے؟ شیخ جہاں سے جہاں پہ مدرس سے سوال پوچھا تھا یا عارف حاضر من عارف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. تو علی نے کہا یا استاذ قلت قبل یومین ان الکلمۃ ثلاثۃ اقسام ما هي انا نسیتها. آپ نے 2 دن پہلے کہا تھا ان الکلمۃ ثلاثۃ اقسام کہ کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ما هي وہ کون سی 3 اقسام ہیں؟ انا نسیتها میں ان کو بھول چکا ہوں. اچھا یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ آپ کو سر آواز پہ نہیں آ رہی آپ کی. جو حروف مشبہ بالفعل ہیں ان میں سب سے پہلے کون سے ہیں؟ انا انا. ویسے یہ 6 ہوتے ہیں انا انا کانا لیتا لکن لعل. یہ پہلے 2 جو ہیں انا اور انا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا درمیان میں آتا ہے. یہ بنیادی طور پہ سب سے بڑا فرق ہے انا اور انا میں. کیا فرق ہے؟ انا شروع میں آتا ہے شروع کلام میں اور انا درمیان کلام میں آتا ہے. درمیان کلام میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا، اس طرح کی کوئی چیز بنے گا، یعنی جملے کا جز بن کر آئے گا. جبکہ انا شروع کلام میں آئے گا. شروع کلام میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جملے کا آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے تو اس کو پھر ہم کیا بنائیں گے؟ جملہ اسمیہ خبریہ، یعنی وہ جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا، کیونکہ انا جو ہے وہ دونوں ہی اسم پر داخل ہوتے ہیں. تو انا شروع میں آتا ہے اور انا درمیان میں آتا ہے. ہمارے ایک استاد اس طرح سمجھایا کرتے تھے کہ انا تو شروع میں آتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ شروع میں آ جاتا ہے. لیکن جو انا ہے وہ چونکہ انا ہے اس لیے درمیان میں آتا ہے، اس کو آگے پیچھے جملوں کی ضرورت پڑتی ہے. انا مطلب پنجابی میں اس کو بولتے ہیں اندھے کو، کہتے ہیں وہ چونکہ انا ہے اس لیے ہاں آگے پیچھے اس کو جملوں کی ضرورت پڑتی ہے. نہیں آ سکتا. اچھا اب سوال میرا یہاں پہ یہ تھا کہ انا درمیان کلام میں ہے لیکن انا ہے انا نہیں ہے. جی اس کا جواب کون بتائے گا؟ جی یہ درمیان کلام میں آ رہا ہے اور انا ہے، حالانکہ انا ہونا چاہیے. جی جواب آ چکے آن لائن سے، اور وہ ہے قولا کی وجہ سے. یہ جو آپ پڑھ رہے نا قولا یقولو، قولا یقولو کا جو باب ہے اس کے بعد بھی انا آتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے درمیان میں آ جائے اس وقت بھی انا ہوگا. جی تو یہاں پہ پیچھے آپ نے پڑھا قلتا، ٹھیک ہے، قلتا قبل یومین، آپ نے 2 دن پہلے کہا تھا. کیا کہا تھا؟
ان الکلمۃ ثلاثۃ اقسام. ٹھیک ہے, تو اصول یہ ہے کہ قال یقولو کا جو باب ہے اس کے بعد بھی انا آتا ہے, انا نہیں آتا. اس کی مثال قرآن میں بھی ہیں. نہیں, قال کے بعد. تو یہ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انا شروع کلام میں آتا ہے اور انا درمیان کلام میں آتا ہے, لیکن قال یقولو کے بعد بھی انا آتا ہے. یعنی ہونا انا چاہیے کیونکہ درمیان میں آ رہا ہے, لیکن جب باب قال یقولو کا ہو تو اس کے بعد بھی انا آتا ہے, جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ اقسام کون سی ہیں, میں بھول چکا ہوں. المدرس من یعرف ھذا, کون جانتا ہے یہ. جی, یعنی یہ اس سوال کا جواب کون جانتا ہے اور ان اقسام کا کس کو پتا ہے. ہاشم انا, میں جانتا ہوں. اقسام الکلمۃ الاسم والفعل والحرف. المدرس ہاتی مثالا, ہاتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو, پیش کرو. جی, قل ہاتوا برہانکم قرآن میں بھی ہے. لاؤ, کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں, لاؤ, پیش کرو, دو. اور اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اس کو ہم کہتے ہیں اسم فعل. اسم فعل الامر ہے یہ اسم, لیکن معنی فعل والا ہے. کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم فعل. یہ اسماء افعال کہ ہوتے وہ اسماء ہیں, اسم ہیں, لیکن معنی فعل والا دیتے ہیں. ان میں سے ایک لفظ ہاتی, واحد کے لیے ہاتی اور جمع کے لیے ہاتو. مضاف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے ہاتھی, نہیں مضاف کے طور پر کیوں استعمال ہوگا, یہ تو فعل ہے, فعل تو مضاف نہیں ہوتا. ہاتی مثالا, مثال لائیے, لکل واحد منہا, ان میں سے ہر ایک کی, اے عمر. تو یہ جو عمر میں آخر میں واو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی, واو فاصلہ, کیونکہ فاصلہ کرتی ہے عمر اور عمر میں. اس کو پڑھا نہیں جاتا بلکہ صرف لکھا جاتا ہے. عمر کہتے ہیں الاسم نحو کتاب وقلم وطالب ورجل ومدرس, یہ سب اسم کی علامات ہیں, یعنی اسم کی مثالیں ہیں. اچھا, اسم کی مثالیں کیسے ہیں, علامتیں بتائی جائیں. کتاب میں کون سی علامت ہے اسم کی؟ تنوین, تنوین. قلم, اس میں بھی تنوین ہے. طالب تنوین, اور کیا, رجل یہ بھی تنوین ہے. مدرس تنوین, سب میں تنوین ہے. والفعل نحو خرج وسجد ويجلس ويغسل واكتب وقرأ. اچھا, اسم کی سب سے مضبوط علامت ہے, سب سے بڑی علامت, وہ ہوتی ہے مسند الیہ. وہ ہوتی ہے مسند الیہ. مسند الیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کی نسبت جس کی طرف کریں تو وہ اسم ہوتا ہے. اب اسم مسند الیہ بھی ہوتا ہے, مسند بھی ہوتا ہے, لیکن جو اس کا مسند الیہ ہے وہ اسم کے ساتھ ہی خاص ہے. فعل کبھی بھی مسند الیہ نہیں ہوتا, فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے, کیونکہ فعل کی نسبت کی جاتی ہے کرنے والے کی طرف, فعل کی طرف نسبت نہیں جاتی. ظاہر ہے نسبت کام کرنے والے کی طرف کی جائے گی, اسم کی طرف کی جائے گی. تو مسند الیہ یہ اسم کی سب سے مضبوط علامت ہے, سب سے بڑی علامت ہے. ہاتھی امر نہیں ہے, امر ہے, لیکن کس طرح ہے کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں, اسم فعل الامر, کہ ہے اسم لیکن فعل امر والا معنی دیتا ہے.
یہ جو اسماء افعال ہوتے ہیں، جو اسم ہوتے ہیں اور فعل کے معنی میں ہوتے ہیں، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. آگے اس کا بیان بھی آئے گا. ایک ہوتے ہیں ماضی کے معنی میں اور دوسرے ہوتے ہیں یہ امر کے معنی میں. اسم فعل الماضی اور اسم فعل الامر. اسم فعل الماضی کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ ہیہات، قرآن میں بھی ہے ہیہات ہیہات لما توعدون. ہیہات کا مطلب ہے قروبا، قریب ہے. اب ہیہات اسم ہے لیکن معنی فعل ماضی والا ہے. آمین یہ کیا ہے؟ آمین بھی اسم فعل امر ہے جس کا معنی ہوتا ہے استجب، کہ ہماری دعا کو قبول فرما. صحیح ہے، تو آمین اسم فعل الامر کی مثال ہے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں. ہلم ایک لفظ آتا ہے ہلم. چلیں مثال، والفعل نحو خرج وسجد ويجلس ويغسل واكتب واقرأ، یہ سب بھی فعل ہیں اور ان میں کیا علامات ہیں؟ خرج میں کیا علامت ہے؟ جی یعنی ہاں سب سے جو یعنی مضبوط علامت ہوتی ہے فعل کی، اس سے کہا جاتا ہے کہ التصریف الی الماضی والمضارع والامر، کہ فعل کا ماضی، مضارع اور امر کی طرف پھرنا. کبھی ماضی آ رہا ہے، کبھی مضارع آ رہا ہے، کبھی امر آ رہا ہے. یعنی یہ جو اس میں زمانے کا اعتبار ہے، تو زمانے کا ہونا فعل کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے. اب خرجہ کا معنی کیا ہے؟ وہ نکلا، زمانہ ہے، زمانہ ماضی. سجدہ اس نے سجدہ کیا، زمانہ ہے ماضی کا. یجلسو وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، ٹھیک ہے، مضارع ہے اور زمانہ کون سا پایا جا رہا ہے؟ مستقبل کا یا حال کا. اسی طرح یہ یغسلو، اکتب، اکتب کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے. اقرا یہ بھی فعل امر ہے. اچھا، ان افعال میں علامت ایک اور آپ اس طرح بھی پہچان سکتے ہیں اور وہ ہے کیا؟ جزم. جزم فعل کا خاصہ ہے، اسم پر جزم نہیں آتی. اسی طرح جو مضارع کے الفاظ ہیں اس میں بھی جو فعل کی علامت ہے وہ کیا ہے؟ علامت مضارع. یا جو آپ شروع میں دیکھ رہے ہیں یجلیسو، یغسلو، ٹھیک ہے، تو یہ علامت مضارع ہونا بھی یہ فعل کی علامت ہے. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ یہ فعل مضارع ہے. والحرف نحو فی وإلی ومن ونعم ولا ولن ولم والسین کما فی سآکل. حروف کی ساری مثالیں دی ہیں اور آگے مثال بھی دی ہے کما فی سآکل. یہ کس کی مثال ہے؟ افعال مقاربہ نہیں، افعال مقاربہ نہیں کہیں گے اس کو. مثال وہ حرف کی دے رہے ہیں کہ شروع میں سین آ رہا ہے، صحیح ہے، اور یہ جملہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے سآکلو، صحیح ہے، ان قریب میں کھاؤں گا. تو حرف کہتے ہی اس کو ہیں جو کبھی بھی اکیلا نہ آئے بلکہ کسی کے ساتھ مل کر آتا ہے، کسی کے ساتھ مل کر ہی آتا ہے. اور حرف کی جو علامات ذکر کی جاتی ہیں کتب نحو میں وہ ہیں، کوئی ایک علامت بتائیں ذرا، حرف کی علامت یعنی کیا علامت ہوگی؟ صحیح ہے، ایک مشہور علامت ہے حرف کی، وہ کیا ہے؟ حرف کی سب سے مشہور علامت یہ ہے کہ حرف وہ ہوتا ہے جس میں اسم اور فعل کی علامت نہ ہو. یہ نحو میں مثالیں یعنی اس کی علامت بتائی جاتی ہے کہ حرف وہ ہے جس میں اسم اور فعل کی علامت نہ ہو، وہ حرف ہے.
اور بعض جگہ ایسے لکھا ہوتا ہے کہ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس کی کوئی علامت نہیں ہے. مطلب یہ بات ویسے بنتی نہیں ہے, ایک ویسے ایک ذکر کی جاتی ہے کہ حرف وہ ہوتا ہے جس میں کوئی علامت نہ ہو, یعنی اس کی علامت ہی یہ ہے کہ کوئی علامت نہ ہو اس کی, لیکن یہ بات بنتی نہیں ہے. یہ زیادہ مناسب ہے کہ آپ کہیں کہ حرف وہ ہے جس میں اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے. اب یہ سآکلو میں سین حرف ہے, صحیح ہے, اور اگر اس پورے جملے کو آپ دیکھیں تو یہ پورا جملہ فعل ہے, صحیح ہے, اور فعل ہی کی علامات میں ایک علامت سین بھی ذکر کی جاتی ہے کہ فعل کی ایک علامت ہے اس کے شروع میں سین کا آنا, ٹھیک ہے, اور یہ سین جو شروع میں آتا ہے یہ بھی فعل کے ساتھ خاص ہے. واضح ہے بات؟ المدرس احسنت یا عمر, کیا معنی ہے؟ جی بہت اچھے ہیں. احسنت, آپ نے بہت اچھا کیا, بہت اچھا جواب دیا. احسنت یا عمر استریحوا قلیلا, جی کیا مطلب؟ آپ سب تھوڑی دیر کے لیے آرام کیجیے. جی, استراحہ کسے کہتے ہیں؟ آرام کرنے کو, کہ تھوڑی دیر ذرا آرام کر لیں, ابھی آپ نے بہت مشکل باتیں بتائی ہیں تو تھوڑا سا آرام کر لیں. نبدأ الدرس الجدید فی الحصۃ القادمۃ. اچھا یہ میں خود کیوں پڑھ رہا ہوں؟ دیکھ تو آپ لوگوں نے پڑھنا ہوتا ہے. اچھا احسن تو, ایک تو احسن تو نہیں ہے, احسنتا اسم تفضیل, اسم تفضیل نہیں ہے, یہ فعل ماضی ہے. احسنتا علی وزنی افعلتا, یہ باب افعال, اکرم یکرم, اس باب سے ہے یہ احسنتا, کہ آپ نے اچھا کیا. اسم تفضیل کی تو یہاں پہ کوئی لینا دینا یا کوئی علامت ہی نہیں ہے. اسم تفضیل کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں معنی کی زیادتی ہوتی ہے, اور وہ معنی کی زیادتی کسی دوسرے کے مقابلے میں ہوتی ہے, یہ کسی دوسرے کے اگین کہہ لیں یا کسی دوسرے کے بنسبت. ہاں, جیسے کہا جائے کہ زید اعلم من عمر, زید عمر سے زیادہ بڑا عالم ہے, تو اعلم اسم تفضیل ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسم تفضیل ویسے ہی اسم ہے, وہ تو اسم ہے نا, سنت فعل ہے. جی, فعل کی علامت یہاں پہ کیا ہو سکتی ہے؟ تا, تا مفتوحہ, ٹھیک ہے. یہ تا جو ہے اصل ضمیر ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ یہ فعل ہے. آپ پڑھیے گا آگے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استریحوا قلیلا, استریحوا کا کیا مطلب ہوگا؟ جی آرام کر لیجئے تھوڑا. آپ تھوڑا آرام کر لیجئے. جی نبدأ الدرس الجدید, پھر ہم شروع کریں گے نیا سبق. فی الصحۃ القادمہ, فی الصحۃ فی فی الحصۃ الحصۃ, القادم, فی الحصۃ القادمتی, آنے والے حصے کی. نہیں آنے ہاشم والے, کا آنے الحصۃ والے القادمہ آنے والے حصے میں, یعنی آنے والے پیریڈ میں, آنے والے پیریڈ میں, یعنی جو پیریڈ. اگلی کلاس ہوگی اس میں. جی اوکے. ہاشم کہتا ہے ارجع المدیر, میں امید کرتا ہوں کہ مدیر, من مکہ تا, مکہ سے, یا استاذو جی کہ آواز ارجع آ رہی؟ مجھے تو المدیر, آ رہی ہے آواز. جی آواز آ رہی ہے. جی جی آ رہی ہے, پڑھیں تھوڑا زور سے ارجع پڑھیے گا. المدیر من مکہ تا, یا استاذو, اے استاد میں امید کرتا ہوں کہ نہیں یہ امید مدیر, والا نہیں ہے فعل,
اس کا معنی لوٹ ہے آئیں گے. رجع المدیر، کیا مدیر لوٹے ہیں، واپس لوٹیں، رجع یرجع. رجع المدیر من مکہ یا استاذ، اے استاد کیا مدیر مکہ سے واپس لوٹے ہیں. المدرس، مدرس کہتے ہیں کہ لما سیرجع بعد یومین انشاءاللہ، لما نہیں وہ انقریب لوٹیں گے 2 دن کے بعد انشاءاللہ. لما کا معنی ہے ابھی تک نہیں. جی جی صحیح ہے، بارک اللہ فیک. جی قلیلاً ترتیب کے حساب سے کیا ہے؟ استریحوا قلیلاً. کون سا قلیلاً؟ اچھا تمیز ہے مجھے لگ رہا ہے جو پیچھے کوئی کنورٹی آتی ہے نا اس کو ایکسپلین کرنے کے جی، اس کو یعنی تمیز ہی بنایا جائے قلیلاً، تمیز کی بنیاد پر. کوئی بھی ایسی چیز اس کو آگے تمیز بن جاتی ہے. میں کوئی ایگزامپل آپ کو دکھاؤں. جی لما کا کیا معنی ہے؟ ابھی تک نہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا لم اور لما دونوں نفی کے لیے آتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے، اور وہ یہ کہ لم کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، ایسا اس نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، یعنی ایک خاص وقت تک کی نفی ہے. لیکن لما کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب تک میں یہ بات کر رہا ہوں اس وقت تک نفی ہے. لما ابھی تک نہیں ہوا، یعنی ابھی تک وہ واپس نہیں لوٹے. سیرجعوا بعد یومین انشاءاللہ، 2 دن بعد لوٹیں گے. آگے آپ پڑھیں. السلام علیکم سر. السلام. انا ابدأ الدرس الجدید. سر یہ جو متکلم کا صیغہ ہے کیا مطلب حرف استفہام ہے شروع میں، انا ابدأ الدرس الجدید، کیا ہم نے نیو سبق اسٹارٹ کر لیا؟ نہیں، مضارع ہے نا، کیا ہم نیا سبق شروع کریں. اچھا اچھا، کیا ہم نیا سبق شروع کریں، مطلب اپنے آپ سے ہی سوال کر رہے ہیں. اپنے کیا سے ہم نہیں، ان نیا سے سبق سوال کریں اسٹوڈنٹس کے. ہم شروع کر لیں، آپ لوگ تیار ہیں؟ آرام کر لیا سب نے؟ جی. جی محلن یا استاذ لما نکتب ما کتبت علی ما السبورتی، کتبت. ما کتبت علی السبورتی محلن. محلن کا میننگ کیا ہے؟ محلن. محلن تھوڑی دیر رک جائیے. اے استاد تھوڑی دیر رک جائیے، ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا ہے، ابھی تک ہم نے نہیں لکھا ہے لکھا ہے بورڈ پر. لما نکتب، لما نکتب ابھی تک تم نے نہیں لکھا ہے جو بورڈ پر لکھا گیا ہے، جو تمہارے بورڈ پر لکھا گیا ہے. ابھی تک ہم نے نہیں لکھا ما کتبت، وہ جو آپ نے لکھا ہے علی السبورتی، بورڈ پر. وہ جو آپ نے لکھا ہے بورڈ پر. بتاتے ہیں. اچھا، مدرس نے کہا لما ابھی نہیں لوٹے، یعنی یہاں پہ جو فعل ہوگا وہ محذوف ہوگا، صحیح ہے، اور اس کا لما کا تعلق آگے سے نہیں ہے، سیرجعو سے نہیں ہے، صحیح ہے. لما کا تعلق اسی لیے انہوں نے ڈاٹ لگایا ہوا کہ یہاں تک بات پوری ہے، یعنی لما بس یہاں پہ رکے. اس کے بعد سیرجعو بعد یومین انشاءاللہ، لما کے بعد جو فعل ہم محذوف مانیں گے وہ کیا ہوگا؟ جی ہاں، کس طرح بنائیں گے؟ یعنی وہ ابھی تک نہیں لوٹے. ابھی تک نہیں لوٹے، رجع نہیں، مضارع لما یرجع مضارع پر داخل ہوتا ہے نا، لما یرجع. جی ابھی تک نہیں لوٹے. پھر آگے سیرجعو لوٹیں گے بعد یومینی، 2 دن کے بعد. یومینی کیا بن رہا ہے؟ اس کے اوپر نہیں آئے گا، اس کے اوپر نہیں آئے گا. جی دیکھیں لما کا اگر ہم کمپلیٹ سینٹینس بنائیں نا جیسے سر بول رہے تھے یومینی. لما یرجع، تو ہم اس میں یرجع بنائیں گے because جی لما آیا. تسنیہ، ہاں تسنیہ تو ہے، ٹھیک ہے، واضح ہے، لیکن یہ اعراب میں کیا بن رہا ہے، ترکیب میں؟ جر آ رہی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جر کیوں آ رہی ہے؟ اصل سوال مضاف الیہ، مضاف الیہ کیوں؟
کیونکہ یہ جو بعد ہے، بعد یہ جو بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ بعد ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. قبلو اور بعدو یہ دونوں الفاظ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، تو اس کے بعد والا اسم ظاہر سی بات ہے مضاف الیہ ہوگا، اس لیے یہ حالت جر میں ہے، مفعول نہیں ہے، مضاف الیہ ہے. بعد 5 دقائق 5 منٹ بعد، 5 منٹ بعد. دقائق یہ کیا ہے؟ یہ جمع ہے کس کی؟ دقیقتن. دقیقتن جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منٹ. ایک جاہل نے اس کا معنی کیا تھا معمولی سی بات. وہ ہوا یہ تھا کہ کچھ عرصہ قبل، اس کی ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ، نہیں مسجد نبوی میں شیخ علی الحذیفی، یعنی وہاں کے سب سے سینئر امام ہیں شیخ علی الحذیفی، بہت مجھے تو بہت ذاتی طور پر بہت پسند ہے. جی ہاں، تو وہ نماز کے لیے آئے، مغرب کی نماز تھی اور تکبیر ہو گئی اور انہوں نے نماز بھی شروع کر دی. تو ان کو نماز شروع کرنے کے بعد یاد آیا کہ انہوں نے وضو نہیں کیا، تو انہوں نے یعنی ظاہر سی بات ہے جو کرنا چاہیے تھا وہی کیا، نماز انہوں نے توڑی اور انہوں نے کہا انتظروا دقیقہ، 1 منٹ انتظار کرو، اور اس کے بعد چلے گئے، جلدی سے وضو کر کے واپس آئے اور دوبارہ اپنی نماز کو شروع کیا. تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے پروپیگنڈا جو کرتے ہیں بدعتی اور اس طرح کے لوگ، تو انہوں نے اس ویڈیو کو بہت اچھالا اور انہوں نے کیپشن یہاں پہ یہ لگایا کہ مسجد نبوی کا وہابی مولوی جو آل سعود کی کال آنے پر بھاگ گیا. کتنا یعنی کہاں کی بات کو کہاں لے جا کے، اور اس نے پھر انتظروا دقیقہ کا جو ویڈیو بنا رہا تھا اس نے ترجمہ کیا کہ انتظروا دقیقہ کا مطلب یہ ہے کہ معمولی سی بات ہے، آپ لوگ رکے، میں ابھی آ رہا ہوں. اور وہ کال ہوا تھا. کتنا ان میں تقوی اور للہیت ہے کہ پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن اللہ کا خوف دیکھیں کہ وضو نہیں ہے، مطلب پہلے وضو آؤں گا. جی ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسے کیا، یعنی ایک سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ نے بھی اسی طرح نماز شروع کر دی تو آپ کو یاد آیا کہ وضو نہیں کیا. شیخ رہے ہیں یا نہیں، ان کے بارے میں ریگولیٹ ہو رہی ہے بات بہت زیادہ کہ وہ پہلے جو ہے نا وہ امام کعبہ رہ چکے اور اب جو ہے وہ سعودی کمرشلز میں عادل کلبانی. کر رہے ہیں. جی تو سر یہ بات کس حد تک درست ہے؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے. اصل میں وہ تھوڑی شخصیت بھی تھوڑی سی وہ یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ مختلفی اور کنٹروورشل بہت زیادہ وہ رہتے ہیں. ان کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، میوزک کو بھی انہوں نے حلال قرار دیا اور اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن وہ بندہ تھوڑا سا اس طرح کے ان کے معاملات ہیں تو اس کو چھوڑ دیں فی الحال جو ہے وہ. اچھا آپ کی آواز تھوڑی ایکو کرتے اور ہلکی آ رہی ہے. عادل کلبانی جی ہاں، تو یعنی کچھ ہی عرصہ وہ بھی انہوں نے رمضان میں کچھ نمازیں پڑھائیں تراویح کی. شیء دقیق مطلب بہت گہری یا باریک بات ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے. ہاں دقیق، اگر دقیق کہا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے گہری بات. اردو میں بھی ہمارے استعمال ہوتا ہے دقیق، بہت دقیق بات ہے، گہری بات ہے. شیخ علی حذیفی کو جو عزت اللہ نے دی ہے بدعتی، جی ہاں بالکل ایسی، بالکل ایسی ہی ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا وہ جمع مکسر بن گئی ہے، جمع مکسر بن گئی ہے تو دقیقت پہ تو شاید آنی ساری اس لیے ہو سکتا ہے غیر میں سے رکھتا ہے. جی جی وہ خطبہ انہوں نے دیا تھا. جی جی چلیں. انبدأ الدرس الجدیدہ. دقیقہ کے اوپر فتحہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے. ہاں ابھی اس پہ فتحہ کیوں آ رہی ہے؟
جی اس کا جواب کون دے گا؟ जमा मुकस्सर है। تو کیا آنا چاہیے تھا؟ नहीं जमा मुकस्सर का जो वो होता है جی آنا چاہیے تھا کسرہ. मुकस्सर है। मेरे पास नोट्स वगैरह लगा दो वाले मुझे याद है جی آواز آ رہی ہے آپ کو آن لائن؟ नक बोलती हूँ आवाज का ٹھیک ہے. جی تو میں پوچھا تھا کہ ہونا یہ چاہیے تھا مجرور، جیسے خمسۃ رجال، خمس امرأۃ، یہ خمس نساء، ٹھیک ہے جمع، کیونکہ ان میں جو ہے وہ معدود ہے، ایک سے لے کر 3 سے لے کر کہاں تک؟ 10 تک. یہاں جو معدود کا مطلب جس کو شمار کیا جا رہا ہے اور جو اس گنتی اور عدد کے بعد آ رہا ہے، تو 3 سے لے کر 10 تک جو معدود ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو جمع ہوگا اور دوسرا مجرور ہوگا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. تو ہونا یہاں پہ در چاہیے دقائقن، لیکن در کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. اچھا غیر منصرف کے کون سے اسباب ہیں؟ کون سی جمع؟ जमा मुकस्सर है मैंने ज्यादा पढ़े भी नहीं, दो ही पता ये ऐसे اچھا جمع منتہی الجموع نہیں ہے یہ، کیونکہ جمع منتہی الجموع مساجدو کے وزن پر ہوتا ہے، یعنی اس کے شروع میں میم آتا ہے، مساجدو، یہاں پہ میم نہیں ہے. صحیح ہے، تو یہ جمع مکسر ہی ہے، جمع مکسر ہی ہے یہ. صحیح تکا مار دیا ہم نے. ایک تو اس میں مؤنث ہے ایک سبب، کیونکہ دقتن مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ جمع مکسر ہے. چلیں بہرحال غیر منصرف کا جو ہے وہ بیان انشاءاللہ موقع ملا تو دوبارہ تفصیل سے کریں گے. اندع الدرس الجدیدہ، کیا ہم نیا سبق شروع کریں؟ الطلاب مہلا یا استاذو؟ آواز کلیئر ہے میری؟ آواز کلیئر ہے؟ یہ آن لائن کہہ رہے یہاں تھوڑا سا کم ہے، ای میل سے یہاں پہ یہاں اسپیکر ہوتا تھا وہ نکال دیا. چلیں اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں، آتے ہیں. اچھا مہلن یا استاذو کیا معنی ہے اس کا؟ تھوڑی دیر بعد ہے استاد. تھوڑی دیر رک جائیے. یہ مہن کیا ہے؟ اصل میں یہ تھا مہلن، جس کا معنی ہے تھوڑی دیر رک جائیے. مہلن ویسے ہوتا ہے مہلت سے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں مہلت دے دیجئے، رک جائیے. اچھا اس کے منسوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ
फेल महजूफ का मफऊल है, और फेल महजूफ क्या है, वो ये है अमहिल, अमहिल महन, मोहलत से देना। थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी सी मोहलत दीजिए। कुरान में भी है अमहिलहुम रुवैदा। रुवैदा, कौन सी सूरत है? सूरा अत्तारिक वस्समाई वत्तारिक। आपको कितनी सूरतें आ रही हैं? स्क्रीन नहीं आ रही, नहीं स्क्रीन तो आ रही है, स्क्रीन आ रही है ना मेरी सबको? लाइट आ रही है। नहीं आ रही, अच्छा लाइट आ रही है। अच्छा, स्क्रीन से मतलब यानी मेरी तस्वीर नहीं आ रही या जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो नजर नहीं आ रहा? फेल महजूफ यानी कि वो फेल जो है ना वो जाहिर नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, तो उसका फेल है वो ये अब देखिए वीडियो आ रही है? क्या किया जाए? हाँ, कोई है बाहर? चलें, बहरहाल हम यानी उस वक्त तक ऑडियो पर ही इक्तफा करते हैं, वैसे भी टाइम थोड़ा सा रह गया। महलन के बारे में हम बता रहे थे, जिसका माना है थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी सी मोहलत दीजिए। इस पे हम बता रहे थे कि नसब क्यों है। नसब की वजह यह है कि उससे पहले फेल महजूफ है, उससे पहले फेल महजूफ है, और वो फेल क्या है? अमहिल महलन, अमहिल महलन। वीडियो नहीं आ रही इनको।